لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خاران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو درس کا موضوع ہے قرآن کریم ہے، اس کی تفسیر مبارک سورہ طارق کی آج ہم پڑھیں گے کہ جو ہمارا 30ویں پارے میں ہمیں ملتا ہے. 86 سورہ ہے اور یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے. کلاً اس میں جو ہے 17 آیتیں ملتی ہیں. سورہ طارق جو ہے وہ ہمارے 30ویں پارے کا جز ہے اور اس کے کچھ مضامین ہیں. خوب، یہاں پر یہ کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ خداوند عالم نے کن مضمونوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے چھوٹی سی سورہ میں. خوب، یہاں پر انسان کو جو ہے سب سے پہلے خداوند عالم نے کیا کی ہے، دعوت دی ہے کہ اپنے اللہ کی نشانیوں کا نظارہ کریں. جو اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ کا نظارہ ہے، مثلا اللہ نے جن چیزوں کو خلق کیا ہے ان کے اوپر ان کا نظارہ کریں، یعنی ان کو دیکھیں اور بغور فکر، یعنی اس کے ساتھ زندگی کا کیا مقصد ہے اس پر انسان کیا کرے، تفکر کرے. خوب، پھر دوسرا موضوع یہ کہ اس سورہ میں انسان کو خداوند عالم نے اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ وہ اپنے نقطۂ آغاز کی طرف نگاہ کرے، یعنی کہاں سے اس کی خلقت ہوئی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، یعنی انسان بنایا کہاں سے گیا ہے، انسان کا آغاز، انسان کی جو شروعات ہوئی ہے وہ کہاں پر ہے، یعنی کس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو غرور اور مستی کا انسان آ جاتا ہے اس عالم میں اس کا علاج ہو سکے. یعنی اگر انسان اپنے آپ کی یعنی قدرت، اپنی جو قدرت اس کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. خداوند عالم نے کہا کہ اپنی حقیقتوں کی طرف نگاہ کرے گا تو جو انسان اپنے غرور میں ہوتا ہے وہ غروروں کا کیا ہے، اسے علاج مل جائے گا. خوب، سورہ مبارک میں جو ہے قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ قیامت کو یہاں پر یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ قیامت کے دن تمام پوشیدہ اعمال کو ظاہر کر دیا جائے گا. جو بھی چھپی ہوئی چیزیں آج اس دنیا میں موجود ہیں ہمارے سامنے ہمیں دکھتی نہیں ہیں، مثلا ہمارے گناہ، ہمارے اعمال، جو ہم خود بھی کئی چیزوں سے غافل ہوتے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں بعض دفعہ. خوب، لیکن خداوند عالم کے پاس کیا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے اور ہر اعمال کو اس دن کیا کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا. اور کوئی بھی اس روز کسی انسان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا سوائے اس کے اپنے اعمال کے، سوائے اپنے اس کی ڈیڈز کے، جو اس نے فعل یہاں پر انجام دیے ہیں، بس وہی اس کے مددگار ہوں گے، وگرنہ انسان کا کوئی بھی حامی وہاں پر نہیں ہوگا. خوب، سورہ مبارک میں خداوند عالم یہ قسمیں کھا رہے ہیں، وہ سماع و طارق، یعنی خداوند عالم یہاں پر قسمیں کھا کر کیا کر رہا ہے، اپنے حق کلام کی، اپنے سچے کلام کی کیا کر رہا ہے، بتا رہا ہے. قسمیں کھا کر ان چیزوں کو ثابت کر رہا ہے کہ خداوند عالم کا کیا ہے، کلام کیا ہے، سچا ہے اور حق ہے. پھر سورہ مبارک میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کفار ہیں اور جو مشرکین ہیں، وہ لوگ جو ہیں خوب، جنہوں نے ہمارے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی ہیں، خوب ان کی طرف اشارہ کیا گیا. خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو اطمینان دلایا ہے، اسے مطمئن کیا ہے کہ خداوند عالم سازش کاروں کو کیا کر دے گا، ناکام بنا دے گا، کیونکہ خدا کی حکمت کے آگے، خدا کی جو ہے پلاننگ کے آگے نہ کسی کا مکر، نہ کسی کی سازشیں چلتی ہے. خوب، آخر میں پروردگار عالم نے سورہ میں کہا ہے کہ اپنے نبی سے مثلا مخاطب ہو رہا ہے، رسول اکرم سے یہاں پر خطاب کر رہا ہے کہ ان کافروں کو مہلت دے دو. خوب، انہیں وقت دے دو، انہیں تھوڑی سی اسپیس دی جائے. خوب، کیونکہ انہیں آخر میں میرے پاس ہی آنا ہے. یعنی خداوند عالم یہاں پر بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ یہ کیا ہے، شاید سنبھل جائے. خداوند عالم کیا ہے، ہر انسان کو مہلت دیتا ہے، ہر گناہ گار کو کیا ہے، خداوند عالم وقت دیتا ہے.
کہ شاید میرا بندہ کیا ہے میری طرف پلٹ آئے۔ خداوند عالم یہاں پہ اطمینان بھی دے رہا ہے اپنے حبیب کو اور کہہ رہا ہے کہ انہیں مہلت دے دو، کیونکہ ان کو کیا ہے آخر کو میرے ہی پاس پلٹ کر آنا ہے۔ یہ اس کے مضامین ہو گئے سورہ کے۔ کچھ فضیلتیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے کہ جس نے بھی سورہ مبارک کی تلاوت کی، خدا نے اسے آسمان کے ہر ستارے کی تعداد میں 10 گنا زیادہ، یعنی اتنے سارے ستارے جو آسمان میں موجود ہیں جس کی تعداد ہم شمار نہیں کر سکتے، جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، یعنی ہماری آنکھوں میں ہماری نظروں میں سما نہیں سکتا، یعنی جہاں تک ہم دیکھتے جائیں وہاں تک اس کی تعداد ہمیں بے شمار نظر آئیں گی، جو بے انتہا ہے، جسے ہم گن نہیں سکتے۔ اس کے بھی 10 برابر نیکیاں عطا فرمانے کا خداوند علیہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہاں پہ رسول خدا فرما رہے ہیں جس نے بھی اس کی تلاوت کی، جس نے بھی اسے پڑھا قرات کی، خداوند عالم ستاروں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گے۔ پھر ہمارے چھوٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ کو نماز میں یعنی واجب نمازوں میں تلاوت کرے گا، اللہ قیامت کے روز اسے کیا ہے اپنی بارگاہ میں اس قدر عظمت و منزلت یعنی عزت بخشے گا، اس کی عظمت ہوگی کہ وہ جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہمراہ یعنی ان کے ساتھ ہوگا، یعنی اتنی زیادہ اس کی عزت افزائی ہوگی۔ صرف اس سورہ کی تلاوت کرنے کا نتیجہ انسان کو یہ ملنے والا ہے۔ خوب ترجمے کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم، وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے، النجم الثاقب، یہ کیا ہے چمکتا ہوا ستارہ ہے، ثاقب کا النجم الثاقب، نجم ستارے کو کہا جاتا ہے چمکتا ہوا ستارہ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں جس کے اوپر نگران معین کیا ہو، یعنی کوئی بھی نفس کوئی بھی زندہ دار کیا ہے ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگرانی نہیں ہوتی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، پھر انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی وہ جو پانی کا ذکر ہے وہ ان جگہوں سے نکلتا ہے، یعنی پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خدا انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو پھر کسی کے پاس ہوگا کوئی مددگار، نہ کوئی پاس ہوگا اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور شگافتہ ہونے والی زمین کے، انہ لقول فاصل، بے شک یہ قول فیصل ہے، وما ہوا بالحزر، اور مذاق نہیں ہے، انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں، واکیدون کیدا، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یہاں پر پروردگار عالم کیا ہے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اور اسے اطمینان دلا رہا ہے۔ تو اب جو ہے اختصاری طور پر اس کی کچھ مختصر سے طور پر یہاں پر کچھ تفسیریں ہیں کچھ چیزوں کی۔ مثلا ہم نے سب سے پہلی آیت کیا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم۔ تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے کہ طارق جو ہے یعنی ثاقب ستارہ ہے، اور وہ عذاب کا ستارہ ہے، اور قیامت کا ستارہ زحل ہے جو سب سے اونچا ہے، یعنی
تفسیر قمی میں بیان کیا جا رہا ہے. یہ جو لفظ طارق ہے، طارق یعنی جو اس ستارے کا مثلا ثاقب ستارہ ہے وہ کیا ہے، عذاب کا ستارہ ہے، اور قیامت کا جو ستارہ ہے وہ ہے، اس کا نام کیا ہے، زحل، جو سب سے اونچا ہوتا ہے. کتاب خصال میں روایت بیان کی جاتی ہے کہ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یعنی میں موجود تھا، اور ایک آدمی یعنی ایک شخص نے جس کا تعلق یمن سے تھا وہ حاضر ہوا، اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ملک میں زحل ستارے کے بارے میں لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں. یعنی امام نے اس شخص سے پوچھا کہ جو یمن سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ نحس ہے، یعنی جو ہم عام سے لفظوں میں منحوس جسے کہا جائے، نحس کہا جائے، وہ ہے. امام نے فرمایا کہ اس ستارے کو نحس نہ کہنا، کیونکہ یہ ستارہ امام امیر المومنین علیہ السلام کا ستارہ کہا جاتا ہے، یعنی اسے نحس نہ کہو. خوب، اور تمام اوصیاء کا بھی جو ستارہ ہے وہ یہی ستارہ ہے، یعنی ستارہ زحل کہ جسے منسوب کیا امام نے اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام سے. خوب، انہم یکیدون کیدا، یعنی یہ لوگ جو وہ مکر کر رہے ہیں، جو فرمایا ہے یعنی یہاں پر جو ذکر ہوا ہے وہ لوگ کہ جو مکر کر رہے ہیں، واکیدون کیدا، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، یعنی وہ مکر کر رہے ہیں، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی کیا کر دو، مہلت دے دو. جو آخر کی چند آیتیں ہیں یہاں پر خداوند عالم دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا رہا ہے، یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وہ جتنا بھی چاہیں مکر انجام دے لیکن ہم اپنی کیا کریں گے، اپنی تدبیر کریں گے. پیغمبر اسلام اور مومنین کو خداوند عالم یہاں پر تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں اور منصوبے بنا رہے ہیں، وہ اپنی طریقے سے جو بھی کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں تمہیں، اور کبھی کیا ہے صبح کو ایمان لاتے ہیں اور عصر کے وقت تک وہ اپنا ایمان کیا کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عصر کے وقت کیا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بھلا دیتے ہیں تاکہ ایک گروہ کو اپنے ساتھ کفر کی طرف لے جائیں. یعنی اس طرح سے یعنی وہ لوگ چکمہ دے رہے ہوتے ہیں اسلام کو، اسلام کے رکھوالے کو. ہم یہاں پر مکر کے ساتھ وہ لوگ کام انجام دیتے ہیں، اپنی چالیں وہ لوگ جو چل رہے ہوتے ہیں. خوب، کبھی کہتے ہیں کہ جو لوگ تیرے گرد جمع ہو گئے ہیں وہ فقراء اور بے نوا ہیں، انہیں دور کرو تاکہ ہم تیرا ساتھ دیں. یہ سب دشمن کے کیا تھی، مکر و فریب تھا کہ جو وہ دینا چاہتے تھے، لیکن خداوند عالم نے کیا کیا، اسے تسلی دے کر اپنے حبیب کو یہ کہہ دیا کہ تم انہیں جو کرنا ہے وہ کرتے رہے، آخر کو انہیں میری طرف پلٹنا ہے، انہیں تم تھوڑا سا کیا کر دو، موقع فراہم کر دو. خوب، یہ ہمارا آج کا درس تھا. کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں کہ خداوند عالم نے سورہ مبارک تاریخ میں مضمون کچھ بیان کیے ہیں. وہاں پر یہ کہ سب سے پہلے یعنی انسان کو خداوند عالم نے کس کی طرف دعوت دی ہے انسان کو. خوب، دوسرا سوال یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس سورہ کے تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے. تیسرا یہ کہ یہاں پر جو النجم الثاقب ہے اس کا ترجمہ دقیق کیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ بیان کریں. چوتھا سوال یہ کہ یہاں پہ تفسیر قمی میں جو بیان کیا گیا کہ لفظ تاریخ جو استعمال ہوا ہے یہاں پر تفسیر قمی کے حساب سے یہاں پر لفظ تاریخ کا کیا معنی ہے. خوب، پانچواں سوال یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے جس ستارے کو منسوب کیا تھا امام امیر المومنین اور اوصیاء علیہ السلام سے کہ وہ جو ستارہ ان کا ہے اس ستارے کا نام کیا ہے، اور امام نے کس چیز کو منع کیا اس یمنی شخص سے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.